بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پچھلے ایک دو ہفتوں سے آپ احباب کے ساتھ جو ہے وہ شوگر سے متعلق معلومات جو ہے وہ شیئر کر رہا تھا، اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج چند اور اہم معلومات اس مرض کے متعلق، اس علامت کے متعلق جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج میں ایک انتہائی اہم جو ہے وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو بہت بڑی ایک ہیڈنگ کے طور پہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا میں جو ہے وہ چل بھی رہی ہوتی ہے اور بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی چیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ ایسی دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جنہیں 2 سے 5 دن تک اگر کھا لیا جائے تو شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر کا اور بلڈ پریشر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں، اور وہ بھی 2 سے 5 دن اگر آپ کھا لیں تو ساری زندگی کے لیے آپ کو اس موذی مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور ایک بہت بڑا جو ہے یہ کارنامہ ہوگا، اور بہت بڑا جو ہے یہ جو ہے وہ مریضوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ یہ جو ہے میں آپ احباب کے سامنے جو ہے آج گوش گزار کروں گا۔ ایک بہت اہم بات جو سمجھنی ہے ہمیں کہ شوگر جو ہم چیک کرتے ہیں گلوکومیٹر پہ، وہ کس وقت کرنی چاہیے۔ اس کی ایکوریسی جو ہے وہ رزلٹ کی ایکوریسی جو ہے کہ جسم میں گلوکوز لیول، جو رننگ گلوکوز لیول ہے بلڈ سٹریم میں، وہ کس وقت کس غذا کے کھانے سے پیک لیول پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ پیک لیول والا چیک کیا جائے اور اس کو ہی مد نظر رکھا جائے اور اس کے مطابق علاج معالجہ کیا جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ہم مریض کو کا علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ خالی پیٹ کر لیا جائے، کبھی کھانا کھانے کے فوراً بعد کر لیا جائے، کبھی کھانا کھانے کے 15 منٹ بعد لیا جائے، اور کبھی آدھے گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد لیا جائے، تو وہ جو ریڈنگ ہے، جو فائنڈنگز آتی ہیں وہ الگ الگ آتی ہیں۔ تو ایک مریض جب ہفتے کے بعد ایک چارٹ لے کے آئے ہمارے پاس، تو وہ کبھی تو جو ہو وہ فاسٹنگ والی ہو، کبھی رینڈم ہو، اور رینڈم میں بھی وہ مختلف اس کی ٹائم کی ویریشن کے ساتھ لی جائیں۔ کبھی 15 منٹ بعد وہ لے رہا ہے، کبھی آدھے گھنٹے بعد لے رہا ہے، کبھی 2 گھنٹے بعد لے رہا ہے۔ تو وہ تو 150 سے 300 400 کے درمیان جو ہے ویریٹ کر رہی ہے شوگر۔ تو اس ایک ہفتے کے 5-6 دفعہ کے جو ریزلٹس ہیں اس پہ آپ کیا کنکلوڈ کریں گے، کس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم یہ اب مریض جو ہے اس میں ایک ہفتہ دوائی کھانے سے کچھ بہتری بھی آئی ہے یا نہیں آئی۔ میرا خیال ہے اس طرح مشکل ہو جائے گا ایک طبیب کے لیے یہ جج کرنا کہ میری دوائی سے اس کو افاقہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو ایک جو ویلیو جو ہے وہ ایکوریٹ ہمارے پاس آنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مریض بہتری کی طرف جا رہا ہے ہماری دوائی سے، یا یہ اس کو افاقہ کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، جو بھی معاملہ۔ تو سب سے اہم بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں جو ویریشن ہوتی ہے اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو انتہائی ضروری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک غذا جو ہے وہ کھانے کے بعد کتنی دیر میں اس کے جو اجزاء ہیں وہ خون تک پہنچتے ہیں۔ اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں جو کہ گلوکوز فارم میں کنورٹ ہو کے تو جا رہے ہیں بلڈ سٹریم میں، خون میں جو شامل ہو رہے ہیں وہ کتنی دیر کے بعد شامل ہو رہے ہیں۔ تو جتنے بھی لیکوڈ ہیں، اگر وہ کچھ جوس پیتا ہے، کوئی بھی ایسی لیکوڈ فارم میں جو ہے وہ ڈائٹ لے رہا ہے، وہ 15 سے 20 منٹ میں جو ہے وہ بلڈ سٹریم میں چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی میٹھا ایک شخص کو ایک گلاس جوس کا پلایا جائے تو پہلے جو، اگر وہ پلانے سے پہلے جو آپ شوگر لیتے ہیں، اگر وہ 100 ہے، اس کی ریڈنگ جو ہے 100 mg پر ڈیسی لیٹر کے حساب سے ہے، اور آپ کوئی اس کو مشروب پلاتے ہیں جو کہ میٹھا ہے، جیسے ہم سیب کا جوس پلاتے ہیں، تو 15 منٹ بعد اگر ریڈنگ لی جائے تو وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اس لیکوڈ کا جتنی بھی گلوکوز لیول ہے وہ اس میں اس کی بلڈ سٹریم میں داخل ہو چکا ہو۔
اسی طرح ٹھوس چیزوں میں جو ہے وہ مختلف چیزوں کی مختلف ٹائمنگز ہیں، جس میں ہمارا کھانا جو ہے سب سے عام چیز ہماری روٹی، اور جو ہم سالن وغیرہ لیتے ہیں جو ایک روٹین میں لیا جاتا ہے، وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے بعد اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے 30 منٹ سے 60 منٹ کے دوران وہ کنورٹ ہو کے گلوکوز فارم میں، اس میں سے جتنی بھی وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں وہ نکل کے تو خون میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ پھر لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے ابھی کوئی ٹھوس چیز کھائی ہے، اس نے کھانا کھایا ہے، تو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد اگر جو ریڈنگ لی جائے تو وہ کمپلیٹ گلوکوز لیول اس میں موجود ہوگا اس کے خون میں، جو اس وقت اس نے ڈائٹ لی ہوئی ہے 1 گھنٹے بعد. 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ 2 گھنٹے بعد لیتے ہیں، 1 گھنٹہ مزید گزر جاتا ہے تو وہ لیول پھر گرنا شروع ہو جاتا ہے. کھانا کھانے سے پہلے اگر 100 mg پر ڈیسی لیٹر تھی، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد اگر وہ 250 تک چلی گئی ہے تو اگلے 1 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ 230 220 تک آ جائے، پھر گرنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح یہ آپ نے ایک تو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ ایک مریض کا علاج کرتے ہیں تو فاسٹنگ شوگر نہیں لینی. فاسٹنگ میں ایک بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خالی پیٹ آپ شوگر لیتے ہیں تو بعض مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو خالی پیٹ والی شوگر ہے عموماً ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کم ہوگی. ایسا ہی ہے جی. کھانے کے بعد جو ہے ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ شوگر بڑھ جاتی ہے، لیکن صبح جو نہار پیٹ والی شوگر چیک کی جاتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب رات کو انسان کھانا کھا کے سو جاتا ہے تو جو اس کے جو لیور ہے جب وہ کام کرتا ہے ان سلیپنگ پوزیشن میں، سونے کی حالت میں، تو وہ اس نے جتنی بھی گلوکوز کو اس نے کنورٹ کیا ہوتا ہے، جو سٹور اس نے کی ہوتی ہے لبلبے میں اور جگر میں، وہ سٹورڈ شوگر جو ہے گلوکوز جو ہے وہ جو ہے دوبارہ گلوکوز فارم میں کنورٹ کر کے تو بلڈ اسٹریم میں پھینک دیتا ہے. کیونکہ سوئے ہوئے کنڈیشن میں انسان کوئی کھا نہیں رہا، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ کوئی انٹیک لے نہیں رہا، تو جسم کے جو کروڑ سیلز ہیں انہیں زندہ رہنے کے لیے جب نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک پیغام جاتا ہے جگر کو اور لبلبے کی طرف، اور وہ جو ان میں سٹورڈ شوگر ہوتی ہے اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اس سٹوریج سے نکال کے تو بلڈ اسٹریم میں ڈال دیتے ہیں. تو جب انسان صبح صبح اٹھتا ہے اور وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا ہوا نہیں ہے، اور وہ جب شوگر چیک کرتا ہے تو اس کا لیول جو ہے وہ 100 150 180 200 تک ہوتا ہے. کھانے کے بعد جو ہے وہ جو سٹورڈ شوگر ہوتی ہے وہ آدھا بند ہو جاتی ہے، اور جو کھایا ہوا ہوتا ہے اب میدا اس کو ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اب ایک جو پروسیس ہے کہ اب اس ہاضمے سے جو کچھ اخذ ہونا ہے وہ لے کے ہم نے بلڈ اسٹریم میں ڈالنا ہے. اس پروسیس کی طرف جب جسم آتا ہے تو سٹورڈ شوگر آنا بند ہو جاتی ہے خون میں. جب وہ بند ہو جاتی ہے تو شوگر لیول جو ہے آٹومیٹیکلی کم ہو جاتا ہے. یعنی کھانے کے بعد والی شوگر بھی بعض اوقات بعض مریضوں میں کم ہوتی ہے اور خالی پیٹ والی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے علاج معالجے میں جو سب سے ایکوریٹ آپ کے پاس فائنڈنگ آئے گی وہ مریض کو یہ کہا جائے کہ آپ نے کھانے کے 1 گھنٹے بعد والی شوگر ہی ہر دفعہ چیک کر کے ریکارڈ کرنا ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ جو میں نے پچھلے دنوں کی اسٹڈی میں جو ہے وہ میرے سامنے آیا تو وہ آپ کے سامنے شیئر کیا. تو ایک کمپلین جو میرے شوگر کے مریضوں میں بہت زیادہ آئی وہ پاؤں کا جلنا ہے. تقریباً جتنے بھی مریض آئے ان میں سے اکثر نے یہ کمپلین کی کہ جب ہم نے اس کو علاج شروع کیا 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد دوسرے ماہ میں جب ہم داخل ہوئے تو میرے بہت سارے مریضوں نے یہ کمپلین کی کہ جی ہمارے پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں، اور وہ جلن انتہا کو ہو جاتی ہے کہ ہم بستر میں نہیں رکھ سکتے، اوپر چادر کمبل نہیں اوڑھ سکتے. میں نے اس حاجی سے بھی یہ ڈسکس کیا، اسٹڈی بھی کی، جو رہنمائی ملی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم اس علاج معالجے میں سب سے پہلے پرہیز بتاتے ہیں. جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا معاملہ جو آتا ہے اس کا ڈائٹ کا آتا ہے. ہم اس کی ڈائٹ کو ماڈیفائی کرتے ہیں اپنے علاج بالفطرت کے مطابق. جو ہے ہم اس کو ایک غذا دیتے ہیں، جو وہ غذا دی جاتی ہے اس میں عموماً جو ہم دیتے ہیں غذا اس میں ہم اس کو سبزیاں دیتے ہیں. ان سبزیوں میں ایک چیز ہم جو مس کرتے ہیں، شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ہاضمے پہ بوجھ نہ ڈالے، وہ گوشت ہے.
کہ مریض ہے اس وقت یہ کمزوری نکاحت کی حالت میں ہے, اس کے ہاضمے پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے, تو سبزیاں جو ہے وہ زود ہضم ہے, گلا لی جائیں, پکا لی جائیں, ابال لی جائیں, جس فارم میں بھی ہم نے اس کو کھلانی ہے وہ کھلا کے تو وہ جلد از جلد ہاضمہ ہو جائے. جیسے ہم عموماً کہتے ہیں کہ جی ہلکا پھلکا کھانا ہے, نرم غذا کھانی ہے. اب وہ نرم غذا کے چکر میں جو ہے وہ مریض گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے. عموماً طبیب بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ نہیں کھلاتے گوشت, کیونکہ وہ اس بیماری کی حالت میں ہو سکتا ہے. ہمارے ذہن میں بطور طبیب یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ہضم نہ کر پائے, تو لائٹ ویٹ چیزیں دی جائیں, جو زود ہضم چیزیں دی جائیں, وہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کا ہضم ہو جائے اور مریض پہ جو ہے وہ زیادہ بوجھ نہ بنے اس کے ہاضمے پہ. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک میٹ جو ہے, جو گوشت ہے, اب گوشت ہم اپنے علاج بالفطرت کے مطابق سارے ہیں ہمارے پاس. بکرے کا گوشت ہے, چھوٹا گوشت جسے ہم کہتے ہیں, اسی طرح بھینس کا گوشت ہے, گائے کا گوشت ہے, پرندوں کا گوشت ہے, ہمارے پاس خرگوش کا گوشت ہے, تو مچھلی ہے. تو یہ اپنے علاج بالفطرت میں ہم اس کے مزاج کے مطابق جو ہے اس گوشت جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں. جب یہ گوشت جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے جسم انسانی میں کہ گوشت جو ہے فیٹ اور پروٹین کے سب سے بڑے سورس ہے. اب فیٹ اور پروٹین جسم انسانی میں جانی, ہم نے اس کو باہر سے جو انٹیک تھا وہ روک دیا. اب فیٹس اور پروٹین کی کمی سے دو تبدیلیاں واقع ہوئی. پہلی تو یہ کہ وٹامن B12 کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کے جسم میں. وٹامن B12 کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں, ہاتھ میں نسبتاً کم جلتے ہیں اور پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں, جسے برننگ فیٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں. برننگ فیٹ سنڈروم بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس بیماری کے لیے. اب یہ وٹامن B12 کی کمی ہو گئی جس کی وجہ سے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو چیزیں زود ہضم ہم نے گلا کے, پہلے ہی سبزیاں اتنی بھاری نہیں ہوتی, ان میں کوئی اتنا کوئی پروٹین نہیں ہوتی, فیٹس نہیں ہوتے, تو وہ بڑی جلدی پک جاتی ہیں, گل جاتی ہیں, اور جب ہم وہی کھاتے ہیں, مریض کو کھلاتے ہیں, تو بڑی جلدی جو ہے وہ اس کو ہضم کر کے معدہ جو ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے, اور دوبارہ دماغ کو میسج جانا شروع ہو جاتا ہے کہ مریض کا معدہ جو خالی ہو چکا ہے جی, اور وہ پھر ایک شکایت کرتا ہے کہ مجھے بار بار بھوک لگتی ہے اور بار بار کھاتا ہے. اس سے بھی بار بار اس کے ہاضمے پہ بوجھ پڑتا ہے, بار بار اس کا ہاضمہ جو ہے وہ کھانے پہ کھانے والی بات آ جاتی ہے کہ کھانے پہ کھانا کھاتا ہے. وہ معدے سے تو نکل گیا کھانا, بڑی جلدی نکل گیا, لیکن ابھی اس کا جو ہضم کا ایک پہلا مرحلہ ہے وہی طے ہوا تھا, باقی مراحل ابھی اس کے ہاضمے کے رہتے تھے. اس جو ایک غذا ایک وقت میں لی گئی تھی, تو اس سے پہلے ہی دماغ کو دوبارہ سگنل یہ جانا شروع ہو جاتے ہیں معدے سے کہ معدہ خالی ہو چکا ہے, ہمیں مجھے اور معدہ مانگتا ہے کہ مجھے اور غذا کی ضرورت ہے, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. اور مریض لامحالہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چاہے اپنی طرف سے وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ہلکا سا لے رہا ہوں, کچھ بسکٹ لے لیتا ہے, کوئی چائے پی لیتا ہے, کچھ اور لے لیتا ہے. تو وہ جسم جو ہے وہ اگلے ہضم جو ہے وہ اس طرح نہیں مکمل ہوتے, اور پھر وہ پیچھے ایک نیا ہضم شروع ہو جاتا ہے. یعنی 6 سے 8 گھنٹے جو ہم کہتے ہیں کہ مریض کو صبح کھلانا ہے اور پھر شام کو کھلانا ہے, اب جب صبح کھلانا ہے تو شام تک مریض اس صبح والے کھانے پہ تو 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہی اس کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. تو یہ جو جز ہے گوشت کا, یہ ایک بڑا فیکٹر ہے دوبارہ بھوک نہ لگوانے کا. لبلبہ 2 قسم کے ہارمونز خارج کرتا ہے. ایک انسولین کو ہنگر ہارمون بھی کہتے ہیں, جو کہ بھوک کو بھی بڑھاتا ہے, بھوک لگاتا ہے, اس سے انسان کو بھوک لگتی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ لیکٹن ہارمون خارج کرتا ہے, جس کو ہم اینٹی انسولین کہہ سکتے ہیں, جو انسولین کا مخالف ہارمون جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھوک نہیں لگنے دیتا. اور یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ گوشت سے ہی حاصل ہوتا ہے. لیکٹن ہارمون جو ہے جو ہم گوشت لے رہے ہیں, فیٹس اور پروٹین اس سے جو اخذ ہوئے, فیٹ اور پروٹین ایک بڑا سورس ہے اس ہارمون کو بنانے میں. یعنی یہ ہارمون اگر جسم میں وافر مقدار میں موجود ہوگا تو پھر یہ ہارمون دماغ کو یہ میسج دیتا رہے گا کہ بھائی بس میں رج گیا ہوں, مینو اور نہیں چاہیے, میں 4-6 گھنٹے ہوں گزارا کر لاں گا, میں 4-6 گھنٹے جو ہے اب وہ فل ہوں, مجھے اور خوراک کی ضرورت نہیں. تو یہ جب ہم اس میں ہماری غذا کا ایک حصہ ہوگا,
گوشت ہماری غذا کا جب حصہ ہوگا تو جسم انسانی کو دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ وٹامن B12 کی کمی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی ایک علامت جو کمپلین پیشنٹ کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں جلتے ہیں وہ نہیں جلیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ ذرا ہاضمہ دیر سے ہوگا. ظاہر ہے کہ گوشت ہے اس کو وہ ہضم ہوتے ہوتے ایک وقت لیتا ہے، تو جب تک وہ وقت لیتا ہے اتنا میں وہ آسانی کے ساتھ جو ہے باقی وہ ہاضمے کے پروسیس سے گزر کے تو وہ جب جائیں گا تو ہاضمے پہ جو غذا لی گئی ہے اس کو ہضم ہونے میں ایک پراپر ٹائم ملے گا. جب 6 سے 8 گھنٹے اسے پراپر ٹائم ملے گا مکمل ہاضمے میں ہضم ہونے میں، تو یہ ایک بہتر طریقے سے وہ جو ہے اس کا نظام کا نظم جو ہضم کا جو نظام ہے وہ پورا پروسیس پورا ہوگا. تو اس سے جو ہے وہ کھانے پہ کھانے والی عادت نہیں بنے گی، اور ایک ہاضمے کا ایک پورا پروسیس جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ جو ہے کمپلیٹ ہوگا. جب یہ ٹائم کے ساتھ کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے مریض جو ہے بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ ریکوری کرے گا، اور جو چیز کھائی گئی ہے وہ مکمل جزو بدن بنے گی، اس کا جسم کو پورا فائدہ پہنچے گا. یہ ایک دو باتیں جو ہے بہت اہم تھیں جو ایک بڑے فیکٹرز تھے علاج معالجے میں. جو علاج معالجہ کرنے کے دوران جو ہے جب کمپلینٹس آئیں اور ان کو جب دیکھا گیا مریضوں کو، ان کی دوبارہ جب ہسٹری لی گئی علاج معالجے کے دوران تو اس سے جو ہے سامنے آئی. ورزش جو ہے وہ شوگر کے مریض کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہاضمے کے حوالے سے آ جاتا ہے، دوسرا ایک کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل بہت زیادہ ریسرچ چل رہی ہے کہ جب آپ کا جسم غذا مانگتا ہے، جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو وہ مانگتا ہے غذا. جیسے روزے کی حالت میں خالی پیٹ ہوتا ہے انسان، اور ایک لمبے انٹرول کے لیے جب آپ خالی پیٹ رہتے ہیں تو جو ایک کیٹو سسٹم انسان کے جسم میں چل رہا ہوتا ہے وہ ان نقصان دہ بیکٹیریا کو بھی کھا جاتا ہے. ان سیلز کو بھی دوسرے سیلز اپنی خوراک بنا لیتے ہیں کہ جو کہ تھوڑا نیم مردہ ہوتے ہیں، جو بیماری اور تعفن کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو باہر سے جب غذا نہیں مل رہی ہوتی بیمار سیلز ہوتے ہیں وہ مزید بیماری نہیں پھیلا پاتے، انہیں وہ جو بہترین سیلز ہوتے ہیں، جو طاقتور سیلز ہوتے ہیں، وہ انہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح بھی جو ہے وہ ایک پروسیس کے تحت ایک جو آٹو امیون سسٹم ہے ہمارا، یا آٹو ڈیفense میکانزم ہم جسے کہہ سکتے ہیں، جس میں انسانی کا وہ کام کرتا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس سے کہ انسانی صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہے. ورزش میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر صبح خالی پیٹ، جیسے ماشاءاللہ ہم تمام مسلمان جو ہے صبح فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہر شخص تقریباً وہ خالی پیٹ ہی ہوتا ہے اس وقت. اور اگر اس واک کو تھوڑا سا بڑھا لیا جائے، ایک دو گلیاں گھوم کے اگر مسجد قریب بھی ہو تو چلے جائیں، تو وہ ایک بہترین ہماری واک بھی ہے اور ورزش بھی ہو جاتی ہے. اور وہ اس ورزش کو آپ جو ہے وہ آنے جانے کو تھوڑا سا اگر آپ انٹرول اس کا بڑھا لیں، 5-10 منٹ یا 15 منٹ تک لے جائیں، وہ ایک بہترین جو واک ہے مارننگ واک بھی ہو جائے گی اور ایک فریضہ بھی ادا ہوگا. تو یہ واک کے حوالے سے جو ہے عموماً یہ اس وجہ سے بھی کہا کہ لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بزی ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کر پاتے. تو ہم یہ جو اپنے معمولات ہیں، ہمارے جو مذہبی فرائض ہیں ہمارے، وہ فریضہ انجام دیتے ہوئے بھی ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی اگر کر لیں، تھوڑا سا چینج کر لیں، تو وہ چلنے پھرنے کی ہم ایک روٹین بنا سکتے ہیں. ایکسرسائز میں ہوتا کیا ہے کہ ایکسرسائز سے ایک تو اعضاء سارے ہی الحمدللہ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو تمام جسم کے آرگنز جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں، اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، کھانا پراپر طریقے سے ہضم ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر معدے میں اور وہ اس نظام جو ٹائم جو جس میں لینا ہے وہاں جتنا زیادہ وقت گزارتا ہے تو وہاں مزید وہ تعفن کا باعث بنتا ہے، اور مختلف قسم کی گیسز، مختلف قسم کے جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اس میں زیادہ جو ہے وہ متعفن نہیں ہو پاتا، تو جلدی جو ہے وہ ایک پایہ تکمیل تک ایک نظام کا جو نظم ہے وہ پہنچتا ہے، تو وہ اس سے مزید جو ہے بیماریاں نہیں پھیلتی. تو یہ ایک
کہنا تھا کہ عرض کرنی تھی کہ علاج معالجے میں جو شوگر کا مریض ہوگا اسے آپ نے واک کی لازمی نصیحت کرنی ہے اور واک کروانی ہے. واک اس کی ڈائٹ کے ساتھ لکھیں کہ آپ نے اتنی جو ہے وہ اس کی ایج کے حساب سے کہ جتنی وہ آسانی سے کر سکے تو واک جو ہے وہ ضرور کروانی ہے. ایک جوان شخص ہے اگر وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے تو اسے آپ 2-4 میل بھی چلنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ 2 کلومیٹر آپ نے واک کرنی. یہ اس کے علاج معالجے میں شامل ہونی چاہیے یہ بات. ٹھیک ہے جی. یہ ایک 2 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. جو سب سے پہلے میں نے بات کی آپ میں سے کسی نے مجھے دوبارہ کہا نہیں کہ جناب وہ آپ نے عرض نہیں کی کہ وہ شوگر کم کرنے کے. ہاں جی وہ 2 چیزیں میں نے تو کافی ساری بتا دی ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آج علاج معالجے کے حوالے سے, لیکن وہ 2 چیزیں جو ہے وہ کھانی ہے اور 2 دن میں ہی جان چھوٹ جانی ہے. تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی پھر آپ اتنے لمبے چوڑے جو ہے وہ پھر ہمیں کیوں پلان بتا رہے ہیں. وہ 2 ہی بتائیں جس سے جان چھڑائیں ہم لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو. تو عرض یہ کرنی تھی کہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ یہ ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے, ایک تصویر وہ جو ایک پہلا وہ ٹائٹل لگایا جاتا ہے اس میں اکثر یہی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہوتا کیا ہے اس میں؟ ہوتا کچھ بھی نہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اب عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بھائی آپ تمام اطباء کرام ہیں, طب کی دنیا سے آپ کا واسطہ ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں کہ 2 دن کھائیں اور یہ ہو جائے گا, 1 دن کھائیں اور ایسا ہو جائے گا, یہ چیز کھا لیں تو یہ ہو جائے گا, میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا جو وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, اور نیچے نہ کوئی وہ طبیب ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کے سدباب کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. تمام اطباء برادری سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایسی ایک تو پوسٹیں خود بھی اگر کوئی لگا رہا ہے تو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں, اور اگر کوئی نہیں لگا رہا کسی کی اپروچ میں ہے کوئی ایسا تو وہ انہیں اچھے طریقے سے سمجھائیں, قائل کریں کہ بھائی یہ طب کا بہت بڑا نقصان آپ کر رہے ہیں, یہ امیج جو آپ دے رہے ہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے تھرو یہ ایک بہت برا امیج آ رہا ہے, ایک بہت برا امیج آ رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو اب سونف سے ہی جو ہے وہ کینسر بھی ختم کر رہے ہیں, یہ تو جناب یہ میتھی دانے سے جناب یہ تو 500 بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو کلونجی سے جناب انہوں نے سارے جناب سب کچھ ہی ختم کر دی ہے, تو اب پھر باقی وہی دوائیوں کی کیا ضرورت رہ گئی؟ وہ ایک کلونجی کے پیکٹ کلو لے لیں سارے, بس وہی جو ہے وہ کھلاتے رہے لوگوں کو, کیونکہ اسی میں تو موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے. اور اس پہ آگے کی ریسرچ نہیں کی کسی نے کہ وہ کس حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اس کی تحقیق کی طرف تو ہم گئے نہیں. ہم نے تو صرف وہی بس ایک بات پکڑ لی اور اپنی وہ چند ویوز بڑھانے کے لیے جو ہے کہ ہمیں چند ویوز مل جائیں سوشل میڈیا پہ, تو ہم اپنے اس مقدس پیشے کو جو ہے وہ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو ہمیں اجتناب کرنا ہے ایسی چیزوں سے, اور جو یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے, اور ہم نے بھی کوشش کرنی ہے انہیں یہ سمجھانے کی کہ بھائی ایسے آپ نہ کریں جو کہ ہماری بدنامی کا باعث بنے. آپ نے خود کوئی نسخہ آزمایا نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ جناب یہ میں آج آپ کے لیے ایک نسخہ لایا ہوں, یہ جناب آپ یہ چند چیزیں یہ گھر پہ بنا کے کھا لیں. یہ کیا آپ لوگوں کو جو ہے وہ عطائیت سکھا رہے ہیں؟ ہم پہلے ہی جو ہے وہ اس عطاب کا شکار ہیں کہ ہم پہ جو ہے الزامات لگائے جاتے ہیں, نہ کہ لوگ خود گھروں میں بیٹھ کے خود بنا کے اور اپنی صحت کا ستیہ ناش کریں, برباد ہوں, اور پھر جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ کو یہ کیا ہوا, تو وہ کہیں جناب میں نے تو وہ فلانی جو ہے وہ پھکی بنا کھائی تھی. تو ہوگا کیا کہ وہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ مزید اس بات کو ہوا دیں گے کہ جناب اور تسی تے حکیماں کول گئے ہو تو تہاڈا تے بیڑا غرق ہو گیا, تسی تے گردے خراب کروا لیں, تسی تے فلان کروا لیں, وہ تے سٹیرائڈ پاندے نے, وہ تے فلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یار سٹیرائڈ کی تعریف جو ہے وہ کریں. وہ جب سٹیرائڈ کی تعریف کرتے ہیں اور میں پھر یہ پوچھتا ہوں کہ جناب اس تعریف کے مطابق جو ہے آپ کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق کون سی ہربل کمپنی ہے جو کوئی سٹیرائڈ بنا رہی ہے؟
تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو ساری ایلو کی کمپنی ہے جو اسٹیرائڈ بنا رہی. تو پھر اسٹیرائڈ کون دے رہا ہے؟ اسٹیرائڈ کون دے رہا ہے؟ ایلو والے دے رہے ہیں یا حکیم دے رہے ہیں؟ جو بنا رہے ہیں وہ دے بھی تو وہی رہے ہیں نا. وہ دینے کے لیے ہی بنا رہے ہیں نا. یا کس لیے بنا رہے ہیں؟ ایک کمپنی ایک اسٹیرائڈ ایک گولی بناتی ہے, وہ بناتی ہے 1 کروڑ کی تعداد میں, اور وہ مارکیٹ کرتی ہے 1 کروڑ کی تعداد میں. وہ انہوں نے استعمال کے لیے دی ہے. تو اسٹیرائڈ کون استعمال کر رہا ہے؟ وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بدنام کون ہے؟ حکیم. کیوں حکیم بدنام ہے؟ کیونکہ آپ عطائیت کو پھیلانے میں آپ خود سب سے بڑے جو ہے اس وقت جو ہے علمبردار بنے ہوئے. یہ 4 چیزیں لے لیں, گھر میں بیٹھ کے بنا لیں. او بھائی کون گھر میں بیٹھ کے بنا لے؟ کیوں بنا لے؟ آپ لوگ کس لیے؟ کیوں آپ نسخہ بازی کے چکر میں جو ہے وہ اپنی طب کو بدنام کر رہے ہیں, اپنے اس مقدس فن کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں, لوگوں کی صحت کو بھی وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور اپنے جو ہے وہ اپنے اس مقدس پیشے کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو خدا را ان چیزوں سے بچیں. کافی ٹائم لے لیا آپ دوستوں کا, انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کی معلومات جو ہیں انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.